أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج کا لیسن ریاکاری ایک قابل مذمت برائی۔ تو اس کو عربی میں جو اوریجنل بک ہے اس میں دیکھے آتا ہے کہ ماجا فی ریا۔ سورہ کہف آیا نمبر 110 میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، البتہ میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ دیکھیں یہ جو آیت آئی ہوئی ہے سورہ الکہف کی آیت نمبر 110، اس میں جو بتایا جا رہا ہے اس میں بھی ایک ریاکاری جو ہے اس کے ریلیٹڈ ہی وہ ٹاپک وہ آیت آئی ہوئی ہے۔ تو ریاکاری جو ہے اس کو اس میں کیوں یہ توحید، ہم تو عقیدے کی بک پڑھ رہے ہیں، اس میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ریاکاری کا جو تعلق ہے وہ توحید سے ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر کہا ہے۔ جو بھی شرک میں بات آئے گی وہ اصغر ہو یا اکبر ہو، شرک اصغر یا شرک اکبر، یہ توحید کے بک میں آئے گی، عقیدے کی بک میں آئے گی۔ اس لیے ہم یہ توحید میں ہم جو عقیدہ پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ٹاپک آیا ہے ریاکاری کے بارے میں۔ تو ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ دراصل ریا ہوتا کیا ہے؟ ریا کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دکھلانے کے مقصد سے عمل کرنا، یعنی لوگ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کسی کو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہم بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ مقصد جو ہوتا ہے، جو بھی ہم نیکی کے کام کرتے ہیں یا ہم دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، ہم بڑے ٹیچر بنے ہوئے، شیخ بنے، شیخہ بنے، تو اس میں دکھاوا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے مقصد سے عمل کرنا، کہ لوگ عمل کرنے والے کی تعریف کریں، لوگ واہ واہ کریں ہماری۔ تو ان شارٹ میں ہم بول سکتے کہ لوگوں سے تعریف کرانے کے لیے، لوگوں کی مدح و ثنا حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی نگاہوں میں اپنا مقام و مرتبہ بلند کرنے کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ عمل ریاکاری پر مبنی ہوگا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ریاکاری جو بھی عمل کر رہا ہے وہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا بننا ہے اسے۔ تو یہ جو عمل ہوگا، یہ جو بھی کچھ عمل کر رہا ہے، بھلے وہ نماز پڑھ رہا ہے یا صدقے خیرات کر رہا ہے، دعویٰ کا کام کر رہا ہے، بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہے، تو یہ عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوگا، اس کو کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا کہ وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے ریا، دوسرا ہوتا ہے سمعہ۔ ریا جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، یعنی لوگ دیکھے اس لیے کچھ عمل کرنا۔ اور سمعہ دیکھیں اس کا روٹ ورڈ بھی دیکھیں، سین میم عین، سما سے ہے نا، یعنی کان سے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرنا تاکہ لوگ سنیں ہماری ریاکاریاں۔ تو یہ دو الگ چیزیں کہ لگ بھگ ایک ہی کہہ لیجیے، لیکن ریا میں کیا ہوتا ہے، ریا کا تعلق آنکھ سے ہے کہ دیکھنے کے لیے، لوگ دیکھیں ہم کیا بڑے کام کر رہے ہیں، ہم دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ ریا جو ہوتا ہے وہ اس کا تعلق آنکھ سے ہوتا ہے۔ سمعہ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کان سے ہوتا ہے۔ اس میں یعنی جو سمعہ ہوتا ہے وہ عمل بھی اس میں شامل ہوگا، جیسے کوئی انسان تنہائی میں اللہ کے لیے صرف کر رہا ہے کام، یعنی اس کا اس وقت مقصد یہ ہے کہ بس میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کوئی نہ دیکھے، اکیلے میں کر رہا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے وہ کام کرنے کے بعد لوگوں کے پاس آتا ہے اور وہ
لوگوں کو بتا دیتا ہے جو بھی اس نے نیک کام کیے تھے، لوگوں کو بتا پتہ میں نے کل یہ بڑا کام کیا، یہ نیک کام کیا، فلاں فلاں نیک کام کیا. تو یہ بھی جو چیز ہے وہ ریاکاری میں آئے گی، سمعہ میں آئے گی. تو انہیں سمعہ ہے لوگوں کو سنانے کے لیے. یہ جو بیہیویئر ہے یہ کس کا بیہیویئر ہے؟ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ منافقوں کی صفت ہے، مشرکوں کی صفت ہے، جو انتہائی بری صفت ہے. منافق جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جب نماز پڑھتے تھے، پہلے بھی جو منافق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس وقت بھی تھے اور آج کے بھی منافق، وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے تھے، پہلے کی بات کری میں، روزے بھی رکھتے تھے، صدقے خیرات بھی کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد نام و نبوت تھا، ہمارا نام ہو جائے، ہمیں اچھی تعریف ملے لوگوں سے، اس لیے وہ کرتے تھے. اور یہ بھی ایک مقصد تھا کہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے، اس لیے یہ منافق کام کرتے تھے. جو بھی دین کے کام ہیں اور فرائض ہو یا نفل ہو، تو ان کے اعمال محض ریاکاری پر ہوتے تھے. قرآن میں ہی دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 142 میں بھی آتا ہے کہ جب یہ جو منافق کے بارے میں کہ جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں یہ لوگ تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، بہت سست ہیں، بہت سست. لیکن ابھی کیا کریں، لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اگر دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ کوئی نماز کے لیے نہیں آتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے. تو اب بڑے وہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو یہ کھڑے ہوتے تھے لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے، صرف لوگوں کو دکھانے، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. تو یہ منافقوں کے بارے میں سورہ نساء میں آتی ہے. تو ریاکاری کس کی صفت ہے؟ منافق کی اور پلس مشرک کی. اب یہ مشرک کی کیسی ہے؟ یہی دیکھیں سورہ انفال آیت نمبر 47 میں ہمیں ملتا ہے کہ اس میں آتا ہے کہ اللہ نے کافروں کی ریاکاری کا اس میں ذکر کیا ہے. اس میں یہ کہا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ بنو، یعنی جو مشرک ہیں ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھاتے ہوئے نکلے. اب یہ کس کی بات چل رہی تھی یہاں پر؟ جو ابو جہل تھا وہ اور اس کا جو لشکر تھا جنگ بدر میں اتراتے ہوئے آئے، ڈھول بجا رہے تھے، ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، اور ایسے آئے کہ لوگ ان کی قوت اور طاقت کو دیکھے، اس طرح وہ ان کے سامنے آ رہے تھے. تو یہ جو صفت ہے وہ منافق اور مشرک کی صفت ہے. یہ صفت مومنوں کی نہیں ہو سکتی. تو ریاکاری بھی جو ہوتی ہے اس کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں. اس میں بھی دیکھیں پہلی جو صورت ہوگی وہ کیا ہوگا کہ سارا کے سارا عمل، جو بھی وہ عمل کر رہا ہے شخص، وہ دکھلانے کے لیے ہو، کہ پورا جو بھی اس کا انٹینشن بھی، اور پہلے سے شروعات سے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ لوگوں کو دکھانے کروں، لوگ پھر اس کی تعریف کریں، اس لیے وہ کام کر رہا ہے. اللہ کی رضامندی بالکل بھی نہ ہو اس میں. یہ طریقہ منافقوں کا ہے. اور ایسا عمل جو کرنے والا ہے اس کا جو عمل ہے وہ باطل بھی ہے اور برباد بھی ہے، اور یہ شرک ہے. یہ جو کر رہا ہے وہ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بالکل بھی اللہ کی رضا نہیں شامل ہے اور اللہ کے لیے نہیں، بلکہ پیور اینڈ پیور لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ نے کبھی کبھی فوٹو وغیرہ، پوسٹر وغیرہ دیکھے ہوں گے، خاص طور سے جب صدقے خیرات کرتے ہیں تو باقاعدہ غریب پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ان کو سامنے کرتے بولتے یہ جو دے رہے ہیں وہ بس پکڑ کے رکھنا کیونکہ ہمیں فوٹو لینا ہے آپ کے ساتھ. تو یہ سب ریاکاری ہے، بلکہ یہ منافقوں کی صفت میں آتا ہے. اگر وہ مسلم ہے، نام کا مسلم ہے، اور وہ ایسے کام کرتا ہے تو پھر وہ منافق میں آتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کو دیکھ کر بھی ہمیں منافق نہیں کہنا چاہیے، اس کی اجازت نہیں دی گئی. پھر دوسری جو صورت ہو سکتی ہے ریاکاری کی، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے لیکن دوسروں سے بھی اپنی تعریفیں چاہتا ہے. یہ بھی ہے اس کا انٹینشن کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، پلس ایڈیشن بھی ہے اس میں کیا کہ لوگ میری تعریف بھی کریں. یعنی 2 ہے، 2 in 1.
تاکہ اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بلند ہو، اور یہ نیک عمل کے شروعات سے آخر تک اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی شروع جو کیا کام وہاں سے لے کے آخر کام ختم ہونے تک یہی اس کا انٹینشن ہے کہ مجھے تعریف ملے لوگوں کی۔ ایسا عمل بھی باطل ہے۔ مثلاً ابھی آپ دیکھیں نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ریاکاری کر رہے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کیا، پھر اس کے بعد لاسٹ اینڈ تک سلام پھیرا، اس میں صرف ریاکاری۔ اس کا یہ عمل ریاکاری پر مبنی تھا، اس لیے یہ جو عمل ہے وہ باطل ہوگا۔ اب تیسری جو صورت آتی ہے وہ یہ ہے کہ شروعات سے ریاکاری نہیں تھی، یعنی جب شروع کیا تھا تب ریاکاری نہیں تھی کہ اس نے یہ سوچا تھا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن یہ ہو گیا کہ کچھ نیک کام کر رہا تھا تو بیچ میں ہی ریاکاری آ گئی۔ مثلاً وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کے بازو میں ہی مسجد میں کوئی بڑا عالم آ کے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے، یا کوئی مالدار یا بڑے عہدے والا شخص اس کے بازو میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ اپنی نماز کو بہت سجا سجا کے پڑھنے لگا۔ اب یہاں پر یہ جو چیز ہے، یہاں پر دو چیزیں دیکھنا ہوگا۔ پہلی چیز یہ جو عمل ہے، اس میں پہلی چیز اگر وہ جو عبادت کر رہا تھا، یعنی جو بھی عبادت کر رہا تھا، ہو سکتا ہے نماز، ہو سکتا ہے صدقے خیرات، تو اب جو عبادت کر رہا تھا جس کا آخری حصہ پہلے حصے سے جڑا ہوا ہے، یعنی جیسے نماز جو ہے وہ کیا ہے، تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور جب تک سلام نہ پھیرے نماز مکمل نہیں ہوتی، یعنی ہر رکن جو نماز کا ہے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، یعنی پہلا شروعات سے لے کے اینڈ تک کنیکشن ہے اس کا۔ اگر ایسی عبادت میں اس کو بیچ میں ریاکاری آئی تو وہ جو آخر تک قائم رہی، یعنی بالکل اینڈ تک وہ وہی ریاکاری کرتا رہا اور نماز کمپلیٹ کر دیا، تو پھر نماز باطل ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک اس کا کنیکشن ہے، یہ پوری ایک عبادت ہے نا، تو یہ عمل باطل ہوگا کیونکہ اس نے پوری کنٹینیو ریاکاری کی ہوئی۔ اب دوسری چیز یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی ایسی عبادت تو نہیں کر رہا کہ بیچ میں ریاکاری آئی، جس کا جو شروعات کا حصہ جو تھا، جو بھی عبادت جیسے خاص طور سے صدقے خیرات، شروعات کا حصہ آخری حصے سے جڑا نہیں ہے، یعنی اس کا جو شروع کیا تھا وہ حصہ آخری حصے سے جڑا نہیں ہے، تو پہلا حصہ صحیح ہوگا لیکن آخری حصہ باطل ہوگا۔ اب میں سمپل ایگزامپل دیتی ہوں، جیسے کسی شخص کے پاس 10 دینار ہے، سپوز جب اس کے پاس 10 دینار آئے تو اس نے سوچا چلے میں یہ 10 دینار جو ہے وہ صدقہ کر دوں کسی کے اوپر، تو اس نے کیا کیا، اس کو ڈیوائڈ کیا، پہلے 5 دینار لیا، کسی مسکین کو چپکے سے دیا، کسی کو معلوم نہیں ہوا، گھر والوں کو بھی نہیں معلوم ہوا، چپکے سے اس نے دے دیا۔ اب باقی کے جو 5 دینار بچے اس نے کسی اور دوسرے مسکین کو دیا، لیکن اس کا مقصد اس وقت کسی کو دکھانے کے لیے دے دیا، یعنی کوئی شخص آ گیا بیچ میں اور دیکھا کہ ہاں یہ تو اس کو بھی میں دکھا کے دیتا ہوں، تو کسی کو دکھانے کے لیے وہ جو دوسرا مسکین ہے اس کو جو دیا اس نے پیسہ، جو 5 دینار دیے وہ کسی کو دکھانے کے لیے دیا اس نے، تو اس میں اس کا مقصد ریاکاری تھا۔ جو سیکنڈ جو اس نے صدقہ کیا اس میں ریاکاری تھا، پہلا جو صدقہ کیا اس میں ریاکاری بالکل نہیں تھی۔ اس حالت میں اس نے جو پہلے 5 دینار جو اللہ کے رضا کے لیے دیا تھا وہ قبول ہوگا کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں تھی، لیکن دوسرے 5 دینار جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مسکین کو اس نے دیا، وہ جو عمل ہے وہ رد ہوگا، کیونکہ یہ دونوں جو صدقے ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ اس طرح نہیں کہ نماز کی طرح کہ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک ایک عبادت، اس طرح نہیں ہے، تو آدھا اس کا جو ہے قبول ہو گیا عمل اور آدھا اس کا رد ہو گیا۔ اب چوتھی قسم یہ بھی ہو سکتی ہے
یعنی جو میں نے کہا تھا 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، تو چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ شروعات سے ریاکاری نہیں تھی، یعنی بالکل شروعات جو اس نے کی تھی دعویٰ کا کام یا کوئی بھی صدقے کا کام، کوئی بھی کام شروع کیا، لیکن کیا ہو گیا بیچ میں ریاکاری کا خیال آیا، بیچ میں یہ ریاکاری آ گئی، ہو سکتا ہے اس نے کسی کو دیکھ لیا ایسے شخص کو کہ اس سے وہ تعریف چاہتا تھا، تو اس نے فوراً اس خیال کو دل سے نکال دیا۔ تو یہ دیکھیں اس نے کیا کیا خیال آتے ہی جھٹک دیا وہ خیال کو کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں، مجھے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اگر یہ ایسا کرتا ہے تو ایسا کرنے سے جو عبادت ہے، جو عمل ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو تھا نا کہ بیچ میں اس کو ریاکاری آ گئی تھی، وہ ایک وسوسہ تھا، اس پر کوئی معاوضہ نہیں، اس کی کوئی پکڑ نہیں۔ اب صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت سے وسوسوں کو معاف کیا یا تجاوز کیا ہے جو دل میں آئے، جب تک انسان اس کے مطابق عمل نہ کرے یا بات نہ کرے۔ دیکھیں جب بھی کوئی وسوسہ ہمارے دل میں آتا ہے اور جب تک ہم اس کو عمل میں نہیں لاتے یا ہماری زبان پر وہ چیز نہیں لاتے، تب تک اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس کو معاف کیا جائے گا، کیونکہ وہ شیطان نے اس کے دل میں ڈال دیا۔ اگر خیال اس کو آ بھی گیا تو وہ جھٹک دیتا ہے، تو یہ پھر عمل اس کا قبول ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ یہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اس سے وہ لڑا اپنے نفس کے ساتھ۔ شیطان ریاکاری کا وار کرتا ہے، یاد رکھیں، تو وہ اپنے نفس اور شیطان سے جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ جب ایسے وسوسے آتے تو ایسا شخص نفس سے بھی جہاد کر رہا ہے، شیطان سے بھی جہاد کرتا ہے، تو اس پر وہ اجر کا مستحق ہوگا۔ تو یہ چوتھی کیٹیگری۔ اب ریاکاری جو ہے ایسا گناہ ہے جو بندے کے اعمال بھی برباد کر دیتا ہے، اس لیے اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ بچنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، ایک شفیع نامی تابعی تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ آ کر کہنے لگے کہ ابو ہریرہ مجھے ایک حدیث سنائیے، مگر وہ حدیث ایسی ہو جس میں صرف آپ ہو اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ دیکھیں کسی کو شوق ہوتا ہے کہ ایسی حدیثیں سننے کا، تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو ایسی ایک کوئی حدیث سنائیں جس میں آپ ہو، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہو، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، ایسی مجھے کوئی حدیث سنائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایسی تو بہت سی حدیثیں ہیں۔ اب وہ کہنا شروع کیے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے ایک مقام کی طرف اشارہ کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہاں یعنی انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ ہم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اس مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور میں بھی موجود تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اتنی بات کہہ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے، بہت دیر بعد انہیں ہوش آیا۔ پھر شفیع نے کہا وہ حدیث سنائیے، یعنی وہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پھر وہی بات دہرائی کہ ابو ہریرہ نے پھر سے وہی بات دہرائی اس کے بعد کہ اس مقام پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بے ہوش ہونے کی وجہ اس حدیث کے مضمون کو یاد کر کے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو یاد کر کے۔ تو وہ حدیث جو تھی ان لوگوں کے بارے میں تھی، جو حدیث تھی وہ جو سنا رہے تھے، وہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں تھی جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس سے پناہ دے۔ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے باری باری پیش ہوگے۔
مجھے تو لگتا ہے یہ جو ہے ٹاپک مضمون کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گش کھا کے یعنی وہ بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن اللہ نوز بیسٹ، کیونکہ ٹاپک بھی ایسا ہے دہلا دینے والا ہے۔ تو وہ کون لوگ؟ 3 طرح کے لوگ۔ اللہ پہلے بندے سے پوچھے گا کہ کیا عمل لائے ہو، پہلے بندے کو پوچھے گا اللہ کہ کیا عمل لائے ہو، جو دنیا میں تھے تو کیا عمل کر کے لائے ہو؟ وہ جواب دے گا یا اللہ قرآن سیکھا اور سکھایا، قرآن سیکھا اور سکھایا، پوری زندگی ایک دینی ماحول رہا، علم پڑھا اور پڑھایا اور دین کا داعی بنا۔ اب دیکھیں پہلا شخص جو قرآن سکھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے اور دین کا داعی بنا ہے، یہ تو بہت عمل بہترین عمل ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے تم نے سیکھا اور سکھایا، یعنی قرآن کو سیکھا بھی اور سکھایا بھی، لیکن کیوں؟ تاکہ تم کو قاری کہا جائے، یعنی اگر آپ آج کی زبان میں لیں علامہ کہا جائے، فضلت الشیخ کہا جائے، اور عورتوں کے لیے شیخہ کہا جائے، سب کچھ کہا گیا، بہت تعریفیں کی گئی، لیکن اب فرشتوں اس کو پکڑ لو، پاؤں سے پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ بظاہر یہ کام بہت ہی بہترین کام ہے، لیکن ریاکاری کسی کے بھی دل میں آ سکتی ہے۔ دیکھیں وہ جو شخص جو قرآن، کوئی اور بک نہیں، قرآن سیکھ رہا ہے، سکھا بھی رہا ہے، اس کو اللہ کہہ رہے، فرشتوں سے کہہ رہے کہ اس کو کھینچ کر جہنم میں گھسیٹ کر، یعنی ایک عزت، وہ اس دنیا میں عزت شاید اسے ملی، شیخ کہا جا رہا تھا، شیخہ کہا جا رہا تھا اس کو، لیکن اس کو چہرے کے بل، چہرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک عزت کی نشانی ہوتی ہے، چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اللہ ہم سب کو بچائے، آمین۔ پھر دوسرا شخص پیش کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تم کیا عمل لائے ہو؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راہ میں نے مال خرچ کیا، یہ مال زیادہ خرچ کرتا تھا، پہلا علم بانٹتا تھا، دوسرا مال بانٹتا تھا، میں نے مال خرچ کیا، میں بڑا سخی تھا۔ اللہ فرمائے گا تم نے مال خرچ کیوں کیا؟ تاکہ تم کو سخی کہا جائے، سب کچھ کہا گیا، یعنی اس دنیا میں تم کو سخی بھی کہا گیا۔ بہت دیکھیں جب کوئی زیادہ تعلیم بھی دے رہا ہے یا علم دے رہا ہے یا مال ڈسٹریبیوٹ کر، تو اس کی کتنی تعریفیں کی جاتی ہے، چرچا ہوتی ہے، اس کے سامنے بھی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی ہوتی ہے، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی۔ فرشتوں اسے بھی پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ بہت دہلا دینے والی یہ حدیث ہے۔ تیسرا شخص پیش کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا تیرے راہ میں جہاد کرتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا، پورا خون اس نے بہایا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے تم نے واقعی جہاد کیا، لیکن کیوں؟ تاکہ تم کو بہادر کہا جائے، سب کچھ کہا گیا، اسے بھی پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے جہنم میں پھینک دو۔ دیکھیے جہاد جیسی بڑی چیز، یعنی بڑی نیکی کی چیز ہے، جو بھی جہاد کرتا ہے، جو شہید ہوتا ہے، اس کا کیا بڑا مقام بتایا گیا ہے، لیکن اس میں صرف ریاکاری آ گئی، یعنی دل کی جو نیت بھی ہے نا وہ بھی خالص رکھنا چاہیے، صرف دل میں ایک ریاکاری آ گئی اور اس نے دکھانے کے لیے کر دیا،
تو دیکھیں ایک عزت کی چیز تھی یہ. دیکھیں جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، دین بانٹ رہے ہیں، یا جو بھی مال بانٹ رہے ہیں یا جہاد کر رہے ہیں، یہ عزت والے انسان ہوتے ہیں. لیکن ان کی کیا عزت رہے گی اگر ریاکاری آ جائے؟ ان کو ایسے نارمل نہیں لے کے جایا جائے گا، بلکہ گھسیٹتے ہوئے وہ بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکا جائے گا. تمہیں عزت چاہیے تھی نا دنیا میں، لو اب عزت اس آخرت میں. ریاکاری، دکھاوا، یہ جو ہے انتہائی گھٹیا چیز ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک اصغر کہا ہے. اس میں آیا دیکھیں، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں. یہاں پر جو سورہ کہف میں آیا ہوا ہے کہ میں تم جیسا ہی انسان. ایون سورہ انبیاء میں بھی آتا ہے، آیا نمبر 7 آتی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے. بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو. تو یہ سورہ انبیاء میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے ہمارے جیسے ہی. انہیں بشر یا انسان ہونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انسان ایک جیسے ہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی آدم کی اولاد ہے، ہم بھی آدم کی اولاد ہے، کوئی نور سے نہیں بنے ہیں، وہ بھی انسان ہی ہیں. اب یہاں پر دیکھیں انما آیا ہے، قل انما. میں نے یہ آیت پڑھی نہیں بلکہ اس کا مفہوم پڑھی تھی، لیکن آیت کے اندر جو انما آیا ہے اسے کلمہ حصر کہتے ہیں، جو زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. جب زور دینا ہوتا ہے نا تو انما کہا جاتا ہے. اور دوسری بات مثلکم آیا ہے، مثلکم، اور اس میں اور تاکید ہو گئی کہ مثلکم تمہارے جیسا. ہو بہو بشر ہونے میں ہم ایک جیسے ہیں، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل کیا کہ ان کو رسالت کے ذریعے فضیلت دی، ان کو رسالت ملی، ان کو نبی چنا. یہ فرق ہے. رسالت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے الگ ہے، وہ ہمارے جیسے نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انسان بھی آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبود یا رب نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے جیسے ہی بشر ہے، عبد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. معبود رب صرف ایک ہی ہے، جو کون ہے؟ الہکم الہ واحد، وہ صرف اللہ ہے، وہی اکیلا معبود ہے. دیکھیں اسی کے اندر آ گیا اس کے آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، معبود نہیں ہے. جو کچھ لوگ ایسے شاعریاں بنائی ہوئی ہے، پوئمس بنائے ہوئے، تو انہیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. اور اسی لیے آگے دیکھے آیا ہے کہ تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، وہ کون ہے؟ اللہ. وہ الہ ہے کون؟ اللہ. ہم سب عبد ہیں، اس لیے ہماری عبادت خالص اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے. لہٰذا اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، کسی کو بھی، وہ نبی ہو یا کوئی اور ہو، کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے. ہر رسول کا یہی پیغام تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، مدبر بھی مانتے تھے، یعنی اللہ کو رب مانتے تھے. وہ صرف بندگی میں وہ کسی اور کو شریک کرتے تھے، یہ ان میں پرابلم تھا. حالانکہ وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ رب ہے. تو یہاں پر آگے دیکھے آیا ہے کہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے. اب یہاں پر ملاقات کا امیدوار ہے، اس کا کیا مطلب آ گیا؟ تو اللہ کی ملاقات جو ہے وہ عمومی تو سبھی کریں گے، یعنی عام جو کہتے ہیں عمومی جو ملاقات ہوگی وہ سبھی کریں گے. جیسے کہ سورہ انشقاق آیا نمبر 6 میں بھی آتا ہے کہ اے انسانوں
تم سب کے سب محنت مشقت کر کے اللہ سے ملنے والے ہو. لیکن جو خصوصی ملاقات ہیں وہ اس کے بارے میں یہاں پر آیا ہوا ہے کہ خصوصی ملاقات اللہ سے جس میں اللہ خوش ہوں گے، اللہ عزت افزائی کریں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، ایسی خصوصی جو ملاقات ہے کسی کو اگر چاہیے تو وہ آگے جو بتائی ہوئی 2 چیزیں ہیں اس پر عمل کریں تو اس کو خصوصی ملاقات ملے گی. یعنی اللہ خوش بھی ہوں گے، اللہ عزت افزائی بھی کریں گے، اللہ کا دیدار بھی ہوگا. سبحان اللہ. بہت سے مفسرین نے جو یہاں پر جو آیا ہوا ہے ملاقات، اس سے مراد کیا لیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کہا گیا ہے جو قیامت کے دن ہوگا. آف کورس جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت، یعنی انسان کو جنت سے بھی زیادہ بڑی نعمت یہ لگے گی کہ اللہ کا دیدار، تو جو سب سے بڑی نعمت ہوگی. تو جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کرے تو اس کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے. اچھا دیدار چاہتے ہو، یہ 2 کام کریں، نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. 2 چیزیں کرنا ہوگا، نیک اعمال کرنے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہوگا، شرک نہیں کرنا ہوگا. اب عمل صالح جو آیا ہوا ہے، عملاً صالحاً، یہاں پر دیکھیں تو وہ عملاً صالحاً اس کی 2 بنیادیں ہوتی، ایک باطنی بنیاد ہوگی اندر کی بنیاد، اور دوسری جو بنیاد ہوگی وہ ظاہری بنیاد. باطنی جو بنیاد ہے اس میں کیا ہوگا، دل میں صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف اللہ کے لیے ہی وہ عمل کرنا، کسی انسان کی تعریف کی تمنا بھی نہ ہو کہ مجھے کسی انسان سے تعریف نہیں چاہیے. کیونکہ دیکھیں وہ حدیث آتی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک جو اعمال ہے اس کا دار و مدار کس پر ہے، نیتوں پہ ہے. تو عمل شرک اکبر سے، شرک اصغر سے خالی ہو، اس میں عمل میں کوئی شرک اکبر بھی نہ ہو، شرک اصغر بھی نہ ہو. ابھی شرک اصغر ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، اور یہ جو ہے عمل توحید اور اخلاص پر مبنی ہو. تو یہ جو بات ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے، تو یہ باطنی جو بنیاد ہے وہ آئے گی. اب ظاہری بنیاد کیا ہے؟ تو ظاہری بنیاد یہ ہوگی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو. کیوں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے وہی ہو. کیونکہ کچھ لوگ بہت سارے اچھے عمل کرتے اور کہتے کہ ہم تو اچھے عمل کریں، حالانکہ دین کا حصہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو وہ ایسے عمل قبول نہیں ہے، بلکہ ایسے عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، یعنی شریعت کے خلاف ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا لیکن وہ انہوں نے شروع کر دیا، تو وہ عمل مردود ہے، رد کر دیا گیا، وہ مردود ہو جائے گا، رد کر دیا جائے گا. تو ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہ ہماری ظاہری جو بنیاد ہے وہ آئے گی. یہ دونوں شرائط ضروری ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی عمل ہو رہا ہو تو وہ بدعت ہوگی، اور کبھی کبھی شرک بھی ہوتی ہے. اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہی عمل کر رہا ہے، سپوز یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے اس طرح سے ہی وہ عمل کر رہا ہے، لیکن کیا ہو گیا، اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہو رہی ہے. وہ عمل جیسے نماز ہے، صدقات ہے، جو بھی زکوٰۃ ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس طریقے سے نہیں کر رہا ہے، اس طریقے سے کر رہا ہے لیکن اخلاص غائب ہے، اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہو رہی ہے. دوسروں سے تعریف چاہتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے راضی ہو جائے، خالص اللہ کی رضا نہیں ہوتی ہے، تو وہ بھی عمل مردود ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہیں لیکن
اس میں ریاکاری آ گئی. تو کوئی بھی عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا جس میں اگر اخلاص نہ ہو اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہ ہو. تو یہ دونوں چیز ضروری ہے. اللہ سے عمومی ملاقات تو سبھی کریں گے ویسے، لیکن جسے اللہ سے خصوصی ملاقات کرنا ہے انہیں چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے، تو پھر اللہ سے خصوصی ملاقات ہوگی. کیونکہ وہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ جو بدعتی لوگ ہیں ان کو دھتکارا جائے گا جب پانی پینے آئیں گے حوض کوثر پر، تو ان کو دھتکارا جائے گا. دکھنے میں تو پہچان لیں گے سب لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچانیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے بدعت کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کہا وہ چیز انہوں نے ایجاد کی ہے، تو ان کو دھتکارا جائے گا، تو پھر ایسے عمل رد کیے جائیں گے. اور آگے کیا ہے کہ اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. اب شرک اکبر جس کی ضد کیا ہے؟ توحید. شرک اکبر کی ضد توحید ہوتی ہے، اور شرک اصغر جو ہوتی ہے اس کی ضد ہوتی ہے اخلاص. تو شرک اصغر سے بھی بچنا چاہیے اور شرک اکبر سے بھی بچنا چاہیے. تو یہاں کسی کو شریک نہ کرنے میں دونوں باتیں آئے گی، تو اس میں ریاکاری بھی آ سکتی ہے. تو بندگی اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اس کی بندگی میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے. شریک کرنے سے مراد ریاکاری بھی ہے. کوئی عبادت کسی کو دکھانے کے لیے کیا جائے کہ کوئی دیکھے، میری تعریف کرے، تو پھر یہ ریاکاری میں آئے گا. تو عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ریاکاری سے عمل پاک ہو. ریاکاری کو اس آیت میں ہی اللہ نے شرک کہا ہے. دیکھیے یہاں پر یہ آ گیا ہے کہ شرک یعنی شریک نہ کرے، تو یہ ریاکاری بھی آ رہی ہے اسی کے اندر. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھے کہ شرک کی مذمت کرنے کے لیے آئے تھے اور خالص اللہ کی بندگی کی دعوت دینے آئے ہوئے تھے. ابھی اس میں جو آیا کہ جو بھی اللہ سے ملاقات یعنی خصوصی ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. اور اس آیت میں یہ بھی واضح کرنے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں، ہم جیسے ہی انسان ہیں. اس میں ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہے اس ایک آیت کی وجہ سے کہ وہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، انسان ہونے میں بالکل ہمارے جیسے، کوئی فرق نہیں. لیکن ہاں وہ رسول ہیں. اب ربوبیت جو ہے رب اور الوہیت یہ صرف اللہ کے لیے. جب رسول کے لیے عبادت جائز نہیں تو کسی اور کے لیے کیسی ہو سکتی ہے؟ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل انسان، ان کی اگر عبادت کرنا حرام ہے تو دوسروں کی کیسے عبادت کر سکتے؟ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت جائز نہیں ہے تو کسی اور کے لیے جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. جبکہ سب سے افضل انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی عبادت کرنا حرام ہے. اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مشرکین کے متعلق قرآن میں شرک کی آیت نازل ہوئی. جو شرک کی آیت آپ دیکھ رہے ہو نا، جس کو دیکھیں ٹویسٹ کرنا ہے وہ کیسے بھی کرتا ہے. جہاں بھی شرک کی آیت آئی ہوئی ہے نا وہ مشرکوں کے متعلق ہے، کیونکہ یہ قرآن اس وقت نازل ہوا ہے. یہ بات کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں سے سفارش طلب کیا کرتے تھے. ہم تو اولیاء اور بزرگوں سے سفارش کرتے، ہم تھوڑی بتوں کی، ہم بت تھوڑی ان کی پوجا کر رہے ہیں اور بتوں سے تھوڑی، پتھروں سے تھوڑی مانگ رہے ہیں. ہم تو اپنے اولیاء سے مانگ رہے ہیں، اپنے بزرگوں سے مانگ رہے ہیں. تو اس آیت میں ان تمام باتوں کو جو بھی باتیں کرتے ہیں ان کا واضح رد کیا گیا ہے. اس میں دیکھیں کہ کوئی بت کو یعنی یہ بتایا ہوا کہ کوئی بت کو شامل کرے یا اولیاء اور بزرگوں کو کرے، سب برابر ہے. وہ بت ہو یا بزرگ ہو یا اولیاء. ویسے بھی جو لوگ بت کی جو پوجا کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے دراصل اپنے بزرگوں وغیرہ کی شکل کی بتیں تراشتے نا. جو نوح علیہ السلام کا دیکھے نا کس طرح انہوں نے بت بنایا تھا.
تو جو بت وغیرہ کی جو پوجا کرتے وہ اصل میں بزرگوں کی شکلیں جو رہتی ہے ان کو تراشتے ہیں، چاہے وہ خیالی تصویر کیوں نہ ہو، خیالی جیسے سونڈ بنا دیے، کچھ اور بنا دیے، جب وہ مجسمے بن جاتے تو اس کی پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بے جان ہو، جاندار ہو، اس کو بھی اگر پوچھتے ہیں یا اس سے سفارش طلب کر رہے ہیں، وہ بت ہو یا قبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پوجا کرے یا اس سے سفارش کر رہا ہے یا اس کے لیے کوئی اپنی عبادت کا ذرے برابر بھی کوئی حصہ غیر اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے کہ میں یہ غیر اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، نظر نیاز چڑھا رہا ہوں، بکریاں ذبح کر رہا ہوں، تو یہ سارے کام کرنے والا مشرک ہوگا، شرک کر رہا ہے۔ اب یا آگے چلتے ہیں کہ مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمام شرکاء سے بڑھ کر شرک سے مستغنی ہوں، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کرے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں اس میں جو آیا ہوا ہے اسے اس مثال سے سمجھیں، پہلے بات کو سمجھے کہ اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام شرکاء سے بڑھ کر شرک سے مستغنی ہوں، میں غنی ہوں اس چیز سے کہ کوئی میرے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ اب مثال جیسے سمجھے کہ اس دنیا میں کسی کو کاروبار کرنا ہوتا ہے اور جس کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اکیلا کاروبار، یا تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا کاروبار نہیں سنبھال سکتا، میرے پاس پیسہ تو ہے لیکن مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھے اور کوئی ساتھ میں پارٹنر چاہیے۔ یا تو یہ بھی ہے جو پہلا میں نے ریزن بتائی کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ لگانے کے لیے نہیں ہے فیکٹری میں یا کمپنی میں، تو کسی اور کو پارٹنر کو تلاش کر رہا ہے، یا اکیلا کاروبار نہیں سنبھال سکتا اس لیے تلاش کر رہا ہے، یا وہ صرف کاروبار میں پیسہ لگانا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرا جو کاروبار ہے کوئی اور سنبھالے، تو اس لیے کیا کرتا ہے وہ کسی پارٹنر کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل بھی پارٹنر رکھنا پسند نہیں کرتے، وہ بولتے ہیں بھلے ہی ہم چھوٹا کاروبار کریں گے، ہم چٹنی روٹی کھائیں گے، چھوٹا کاروبار کریں گے، لیکن دوسروں کو ہمارے کاروبار میں شریک نہیں کریں گے، وہ بالکل پسند نہیں کرتے۔ ایسے بھی بہت لوگ آپ کو ملیں گے۔ اگر انسان ایسا ہو سکتا ہے، یہ انسان کہہ رہا ہے، ہاں، اگر وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جسے اپنے ساتھ کوئی بھی پارٹنر پسند نہیں ہے، کوئی پارٹنر میرا ہو ایسا پسند ہی نہیں کر رہا، تو اللہ جو بے نیاز ہے، جس کی محتاج ساری مخلوق ہے، ساری دنیا ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اس کی بے نیازی یقیناً اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ ہر ایسے عمل کو رد کر دے جس عمل میں لوگوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ دوسروں کی رضا اور خوشنودی کو شامل کر لیا، یعنی پارٹنر بنا دیا ہے، شریک کیا ہے کسی اور کو بھی، تو یہ تو اللہ ہے۔ انسان اگر نہیں چاہتا تو اللہ تو غنی ہے۔ تو وہی بات کہی جا رہی ہے کہ میں تمام شرکاء سے بڑھ کر شرک سے مستغنی ہوں۔ اگر کسی نے کوئی اللہ کی مطلب رضا کے ساتھ کسی اور کی رضا کو بھی شامل کرنے کے لیے کیا، کوئی بھی عمل کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے کوئی اور میرے سے خوش ہو جائے، تو اللہ ایسی شرکیہ بندگی سے سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ کوئی بھی عمل شرکیہ ہو، یعنی کوئی بھی عمل جو ہو شرکیہ نہ ہونا چاہیے، کوئی بھی عمل آپ شرکیہ نہ کرے، خالص عمل کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس عمل میں ریاکاری بھی نہ ہو، یہ بھی شرک اصغر میں آتا ہے کہ اللہ کی خاطر نہیں بلکہ کسی اور کو دکھانے کے خاطر، تو یہ ریاکاری بھی نہ ہو اس کام میں۔ اگر ریاکاری کا خیال بھی آ جائے تو اس کو جھٹک دینا چاہیے،
آ جاتا ہے خیال، ریاکاری کا ہر ایک کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تو آ جائے گا، لیکن اس کو اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ وسوسہ شیطان ڈال رہا ہے، مجھے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تب جا کر وہ عمل قبول ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے عمل خالص میرے لیے نہیں کیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کرے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک ہے، تو میں اسے یعنی اس شخص کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ بات کیسی آئی ہوئی کہ اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ شرکیہ جو عمل ہے نا، اس کو اللہ نے عمل یا عبادت بھی نہیں کہا ہے، جو عمل کر رہا تھا وہ عمل بھی نہیں بلکہ اس کے شرک کو چھوڑتا ہوں، اس کے عمل کو نہیں چھوڑتا ہوں، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میں اس کے عمل کو چھوڑتا ہوں، بلکہ کہا کہ اس کے شرک کو چھوڑتا ہوں، یعنی وہ عمل کہنے کے بھی لائق نہیں ہے جو کر رہا ہے۔ ابن ماجہ میں بھی آتا ہے کہ میں ایسے عمل سے بیزار ہوں، اور وہ عمل اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے وہ عمل کیا، یعنی اگر کسی شیخ کو دکھانے، شیخہ کو دکھانے اگر وہ عمل کر رہا ہے تو پھر وہ اسی کے لیے، میں اس سے بیزار ہوں۔ لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد انسان خوش ہوتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، جیسے کبھی کبھی ہمارے ٹیچر کچھ کہتے ہیں کہ اچھا صدقے خیرات کرو، اب یہ جیسے رمضان مہینہ چلتا ہے تو یاد دیتے ہیں، پھر ہم وہ چیز کرتے ہیں اور پھر کرنے کے بعد ہم بھی دل میں بھی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، چلے ہم نے ایک اچھا کام کیا، تو دل میں خوشی محسوس کرنا یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے، نہیں، ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ نیکی وہی ہے جو انسان کو خوش کرے اور گناہ وہی ہے جو انسان کو رنجیدہ کرے، تو یہ ایک مفہوم آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اخلاص کے منافی نہیں، ہم جو خوش ہوتے ہیں وہ اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتا ہے، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نا، آج کل سوشل میڈیا بہت فاسٹ ہے نا، تو کوئی اچھا عمل کر رہا ہے، ایک کو بتایا دوسرے کو بتایا، اس طرح پھر لوگ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کے بارے میں ایک صحابی نے یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں سوال بھی کیے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اللہ کے لیے عمل کرتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، تو کیا اس کے اخلاص میں کوئی کمی ہوگی؟ جیسے کوئی تعریف کرنے لگا تو پھر وہ کوئی پرابلم تو نہیں آئے گا، ریاکاری تو نہیں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا میں جلدی ملنے والی بشارت ہے، یعنی اس کو دنیا میں جلدی ایک بشارت مل گئی کہ لوگوں نے اس کی تعریف کی، تو یہ مومن کے لیے ایک جلدی ملنے والی بشارت ہے۔ جو بھی شخص خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اس کا جو ذکر خیر ہے وہ لوگوں کے اندر بھی کر دیتا ہے، یعنی 2 in 1 ہو گیا یہاں پر، اللہ بھی خوش، لوگ بھی خوش۔ لیکن جو اللہ کو راضی کرنے نہیں کرتا ہے، کوئی بھی عمل کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے نہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو خوش کرنا اور ریاکاری کرنا، وہ خسارے میں ہوگا، اسے آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جب عمل کرنے کی نیت خالص اللہ کے لیے ہو تو اللہ بھی خوش ہوگا اور بندے بھی خوش ہوگے، جیسے ہم نے ابھی دیکھے۔ لیکن جو کوئی صرف لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کا کوئی خیال بھی نہیں ہے، اور لوگ بھی پھر کیا کرتے ہیں؟ لوگ بھی ناراض رہتے ہیں، اللہ بھی ناراض رہتا ہے۔ لوگ کیا کہنا شروع کرتے ہیں؟ یہ تو ریاکار انسان ہے، لوگ خود کہنا شروع کرتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے ناراضگی محسوس ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن ریاکاروں کو اللہ پکارے گا اور کہے گا جن کو عمل دکھانے کے لیے کرتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، تم جن کو یعنی تم جیسے کوئی شیخ ہے، شیخہ ہے، وہ
اسٹوڈنٹ کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے یا کسی اور کو، رشتہ داروں کو یا کسی کو، تو تم ایک کام کرو جس کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے نا، جاؤ انہی کے پاس جاؤ. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے پاس اگر کچھ اجر ملتا ہے نا تو ان سے لے لو، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا. تو ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، خاص طور سے ہم دین کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرس ہیں، انہیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ریاکاری نہ آنے پائے، اور آ جائے تو پھر اس کو جھٹک دیں. لاسٹ یہ لیتے ہیں حدیث. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ضرور بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک خفی، وہ اس طرح کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو محض اس لیے اچھی پڑھے کہ فلاں شخص اسے دیکھ رہا ہے. یہ بھی ایک حدیث آپ دیکھیں کہ کس طرح آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسی چیز کا خوف ہے جو فتنے دجال سے بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ اس کا خوف آ رہا ہے. حالانکہ پتہ ہے جو فتنے دجال ہے، جب سے دنیا بنی ہے، تب سے لے کر جب تک قائم رہے گی یہ دنیا، فتنوں کی دنیا میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. دجال کے فتنے کے بارے میں ہر انبیاء نے اپنے قوموں کو اس کے بارے میں ڈرایا ہے، اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے، وارن کیا ہے. دجال کیا ہے؟ دجال اب نظر نہیں آ رہا ہے. اب اس کی جو تشبیہ دی ہوئی ہے دجال سے، تو کچھ علماء کہتے ہیں اس لیے دی ہوئی ہے کہ جیسے دجال ابھی نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے پاس قوت ہوگی، پاور ہوگی، اور اس کے جو فالوورز، اتباع کرنے والے ہیں، وہ بھی لوگ بہت زیادہ ہوں گے. جس طرح دجال چھپا ہوا ہے، ریاکاری بھی کیا ہے؟ ریاکاری بھی تو دل میں چھپی ہوئی ہے. آپ کے یا میرے دل میں کیا ہے وہ کون بتائے گا؟ خود وہ انسان ہی اس کو سمجھ سکتا ہے. تو جس طرح دجال چھپا ہوا ہے، اسی طرح ریاکاری بھی چھپی ہوئی چیز ہے. یہاں پر دیکھیں جو حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ کہہ رہے کہ جتنا مجھے خوف دجال کے فتنوں سے نہیں، اس سے زیادہ خوف مجھے تمہارے اوپر شرک خفی کا ہے. شرک خفی دیکھیں یہاں پر آیا ہوا ہے، شرک الخفی. تو شرک خفی مطلب کیا ہے؟ یہاں ریاکاری بتایا گیا. اس لیے خفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا. اسے خفی شرک کیوں کہا گیا ہے؟ چھپا ہوا شرک کہا گیا ہے کیونکہ عمل کرنے والا کیا کرتا ہے؟ ظاہر میں دکھا رہا ہے کہ وہ عمل تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، صرف اللہ کر رہا ہے، اللہ کے لیے، باقی اس کا کچھ مقصد نہیں. لیکن باطن میں اس کے اندر وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے. اس کے اندر یہ چل رہا ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھے گا، وہ بھی تعریف کرے گا، تو میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، لوگ اس کی تعریف کرے، یہ اس کا مقصد ہے. صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اس لیے بھی اس کو خفی کہا گیا، چھپا ہوا ہے نا. اسی شرک خفی کو شرک اصغر بھی کہا گیا، جو مسند احمد میں آتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ تم پر شرک اصغر کا ڈر ہے. تو شرک اصغر وہی ریاکاری کے لیے آیا. آپ ابن خزیمہ میں آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک السرائر بھی کہا ہے، یعنی نیت کا جو شرک ہوتا ہے. اس لیے نیتوں کو بھی خالص رکھنا چاہیے. انما الاعمال بالنیات، تو نیتوں کو بھی خالص رکھیں. بظاہر جو عمل میں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، عمل تو اللہ کے لیے بظاہر دکھانے کے لیے، ہاں میں اللہ کے لیے کروں، لیکن دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانا مقصود ہے، تو یہی شرک سرائر ہے. تو لیکن یہ ریاکاری لوگ کرتے کیوں ہیں؟ ریاکاری کے کیا اسباب ہوتے، کیا موٹیویشن ہوتے، محرکات کیا ہوتے ہیں؟
اس کے محرکات جو ہوتے ہیں، موٹیویشن جو ہوتے ہیں، اسباب جو ہوتے ہیں بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، اس لیے لوگ ریاکاری چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ مثلاً کیا ہوتا ہے، کیا موٹیویشن ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ لوگوں سے تعریف چاہنا، لوگ میری تعریف کریں، مجھے بڑی علامہ کہیں، مجھے بڑی شیخہ کہیں یا شیخ کہیں، اور مجھے بہت ہی دائی، بڑا دائی کہیں، تو یہ تعریف کرے یا کوئی اور چیز جو لوگوں سے تعریف کرنا چاہتا ہے۔ دوسروں کے نگاہ، دوسرا ریزن کیا ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے نگاہوں میں مقام اور مرتبہ اور عزت چاہنا، کہ میرا مرتبہ جو میری لیول ہے، اسٹیٹس ہے، وہ بہت اچھی ہو، لوگ ہم سے خوش ہو کر ہمیں تحفے تحائف پیش کریں، ہمیں بولے کہ واہ دین کا کام کریں، تو خوشی خوشی ہمیں تحفے بھی لا کے کبھی دے دیں، تو یہ مقصد ہو سکتا ہے۔ نیک نامی ہو ہماری، اور بہت سارے اس کے ریزن ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ریزن ہے، اسٹرانگ ریزن، وہ میں نے کچھ بیان کیوں۔ تو یہ اسباب ریاکاری کو دل میں بڑھاتے رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ریاکاری کم نہیں ہوگی، بڑھتے رہے گی، اس لیے کہا گیا کہ اس کو بالکل اس کو اسٹاپ کرنا پڑے گا، اس کو جھٹک دینا پڑے گا، جس کی وجہ سے ریاکاری سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے۔ یہ جو اسباب ہیں اس کی وجہ سے بہت بہت مشکل چیز ہے ریاکاری سے چھٹکارا پانا۔ بعض جو سلف کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے نفس کے ساتھ اخلاص کے معاملے میں جتنا جہاد کرنا پڑا، اتنا مجاہد نفس کسی اور کام کے لیے نہیں کرنا پڑا، یعنی جتنا میں نے جہاد اپنے نفس کے ساتھ اخلاص کے لیے کیا، ریاکاری نہ آئے اس کے لیے کیا، اتنا میں نے کسی اور چیز کے لیے جہاد نہیں کیا۔ تو دیکھیں یہ سلف صالحین ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، جب بھی، کیونکہ دیکھیں جو بہت زیادہ بڑی پوزیشن پہ رہتا ہے، جیسے بڑا امام ہوتا ہے، اس کو اور ڈر رہتا ہے کہ اور میری تعریفیں ہوں گی، لوگ آگے آگے پیچھے میرے ناچیں گے، مجھے کوشچن کریں گے، مجھے میری واہ واہ کریں گے، تو ان کو اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ جو لوور لیول والے ہوتے ہیں ان کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو سلف صالحین ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے تھے، کیونکہ شیطان بار بار دل میں، دماغ میں یہ خیالات ڈالتے رہتا ہے کہ دیکھو تم اب بڑے شیخ یا شیخہ بنے ہو، تو یہ خیال ڈال سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے یہ بات کہہ رہے ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے دجال سے بھی زیادہ تم پر کس چیز کا خوف ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے، کس سے کہہ رہے؟ یہ امت کے سب سے افضل لوگوں سے کہہ رہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ بتائیے، دیکھیے تکبر نہیں کیے کہ ہم تو ہم بڑے دیندار ہیں، ہم میں کیسے یہ چیزیں آئیں گی، ہمیں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کے لیے ایک مثال بھی دی۔ دیکھیے جب کوئی مثال دی جاتی ہے نا کسی چیز کی، تو انسان اس کو جلدی سمجھتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے یہاں پر سمجھایا بھی کہ شرک خفی کس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنی نماز محض اس لیے اچھی پڑھے کہ فلاں شخص اسے دیکھے، یعنی فلاں شخص اس کے لیے اس کو دیکھ رہا، اس لیے وہ بہت اس کو سجا دجا کے پڑھے گا۔ جب وہ شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے، خاص کر بڑے عہدے والا یا کوئی شیخ دیکھ رہا ہے یا کوئی اور، تو وہ اپنی نماز اور بہت زیادہ سجا کر پڑھنا شروع کرتا ہے، لمبے لمبے سجود کرنا شروع کرتا ہے۔ نارمل ڈیز میں نہیں یہ سب چیزیں کرتا ہے، لمبے رکوع کرے گا، لمبے قیام کرنے لگتا ہے، اور ریاکاری کے خاطر یہ سب کرتا ہے تاکہ اس کی تعریف کی جائے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے مہمان آ جاتے ہیں گھر میں، اب مہمان آتے ہیں تو جب ہم نارمل ڈیز میں رہتے تو بالکل اپنی جلدی جلدی نماز ہوتی ہے، حالانکہ ویسے بھی نہیں پڑھنی چاہیے، آرام سے پڑھنی چاہیے، پراپرلی پڑھنی چاہیے۔ بہرحال جو نہیں صحیح پڑھتے وہ بھی کیا کرتے ہیں، مہمان آ گیا ہے چلو وہ یہ دیکھیں گے، بولیں گے کہ ہاں سنت بھی نہیں پڑھی ہے، نارمل ڈیز میں سنتیں بھی نہیں پڑھ رہے، لیکن مہمان آ گیا چلو ہم پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو دیکھیں گے تو کیا بولیں گے، چلو لمبے سجدے بھی کرتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم دیکھو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کو پڑھا رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں۔ تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے، اس لیے
اس کو شرک خفی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ چھپا ہوا ہے، اسے نہیں پتا، جس کو آپ جو دکھانے کے لیے کرے اس شخص کو نہیں پتا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر شرک کی آپ دیکھیں دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے شرک اصغر، دوسرا ہے شرک اکبر۔ تو شرک اکبر جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اس میں جو بھی اس طرح کرے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی، ہو سکتا ہے وہ انسان کی کر رہا ہے، پتھروں کی کر رہا ہے، قبروں کی کر رہا ہے، کسی کی بھی کر رہا ہے، تو اس عمل کو کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اوکے، تو یہ شرک اکبر۔ شرک اصغر میں کیا ہوتا ہے، حالانکہ یہ سنگین جرم ہے، لیکن عام حالات میں اس کا جو ارتکاب کرنے والا ہے، جیسے ریاکاری وغیرہ جو ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ جو شرک اصغر بڑے جو شرک ہے، جو شرک اکبر تک پہنچنے کے جو ذریعے ہیں، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی جو شرک اصغر جو چھوٹا شرک ہے وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شرک اکبر تک پہنچائے، تو اس کی دو صورتیں یاد رکھیں۔ ایک تو شرک خفی یا شرک سرائر جو ہے، جس میں کیا ہوگا کہ ریاکاری آتی ہے، نیت اور باطن کا شرک، یعنی نیت میں بھی شرک آ جاتا ہے اور اندر کا بھی شرک آ جاتا ہے۔ تو شرک خفی جو ہوتا ہے لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہوتی ہے، جو شرک خفی کرتا ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے، اندر شرک ہوتا ہے، نیت میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے۔ جو دوسری جو چیز ہے، جو میں نے کہا تھا دو چیز ہو سکتے ہیں شرک اکبر تک پہنچانے کے لیے، تو وہ دوسرا جو ذریعہ ہے وہ شرک جلی ہے۔ شرک جلی میں کیا ہوگا، جلی کا مطلب ہے بڑا جو ہوتا ہے۔ شرک جلی وہ شرک ہے جو قول یعنی باتوں سے یا فعل یعنی اپنے ایکٹ سے ادا کرتا ہوں۔ مثلا کیا ہوگا، قول کیا ہوگا، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، کہے جو اللہ چاہے، یا تو یہ بھی کہتا ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یہ بھی کہنا، یہ بھی قول کا شرک ہو جائے گا، شرک جلی میں آئے گا۔ کوئی صرف زبانی کہے کہ میرے لیے اللہ اور آپ ہی ہیں، میں جو کچھ بنا ہوں وہ اللہ اور آپ کی وجہ سے بنا ہوں، لیکن دل میں یہ خیال ہو کہ صرف یہ شخص میرے لیے، اگر یہ شخص نہیں ہوتا نا تو آج میں یہ پوزیشن پہ نہیں پہنچتا، میرا کام نہیں ہوتا۔ تو نیت اور قصد کی وجہ سے یہ بڑا شرک ہوگا۔ نیت خالص نہیں ہے، قصد خالص نہیں، تو یہ بڑا قول کا شرک ہو جائے گا۔ فعلی شرک کیا ہوتا ہے، فعل سے جو شرک کرتے ہیں اس میں کسی کے سامنے جھک کر سلام کرنا مثلا، تو یہ فعلی شرک میں آئے گا۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے شرک خفی یا شرک جلی، یہ شرک اکبر تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو نارمل لیتے ہیں، کبھی کبھی زبان سے بول بھی دیتے ہیں ایسی باتیں کہ جو آپ چاہے، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہے، تو ایسی باتوں سے بھی ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب اس لیسن میں جو ہم نے مسائل دیکھے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت 110 کی تفسیر، جس میں ہے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے اچھے عمل ہونا اور شرک سے اجتناب ضروری ہے، یعنی اچھے عمل صالح بھی ہونا چاہیے اور شرک سے پاک ہونا چاہیے وہ عمل۔ دوسری چیز جو دیکھیے، عمل صالح میں غیر اللہ کا معمولی سا بھی دخل ہو جائے تو وہ مردود اور ضائع ہو جاتا ہے، غیر اللہ کا کوئی بھی دخل شامل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر تیسری چیز، کسی عمل میں اگر غیر اللہ کو شریک کیا جائے تو اس کے ضائع ہونے کی بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل مستغنا ہے، جو ابھی ہم نے ایک سیکنڈ لاسٹ حدیث جو پڑھی ہے۔ پھر چوتھی چیز، اس عمل کے ضائع ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے والے تمام شرکا سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ پانچویں چیز، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ریاکاری کا خدشہ تھا۔ تو ہم کیا چیزیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کی تعریف یہ فرمائی کہ کوئی آدمی نماز جیسے عمل کو اللہ کے لیے ادا کرتے ہوئے عمدہ طور پر اس کے لیے ادا کرے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مثال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔
اب میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک ایک کر کے جو ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ایسے انسیڈنٹس، ایسے جو ریاکاریاں ہوتی ہیں، جو نیک عمل کیے جاتے ہیں صرف ریاکاری کے لیے، تو اس کی کچھ مثالیں آپ دے دیں. صفا اور نفیسہ یہاں پر ہیں، اور باقی کے بھی زوم میں آ جائیں، جو بھی اسکائپ پہ ہیں وہ زوم پر آ جائیں اور ایک ایک کر کے مجھے بتائیں. صفا بولیں. جی، ریاکاری کی ایک ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو جب ہم تنہا کرتے ہیں تو ہم مطلب اچھی آواز بھی نہیں نکالتے، اور جس طرح پڑھا جائے ویسے پڑھ لیتے، جیسے فاسٹ ایک دم، اور نہ حرکات کو دیکھتے ہیں نہ حروف دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اس کو مطلب فٹ فٹ پڑھ لیتے ہیں. اور لیکن جب کسی کے سامنے پڑھنا ہو یا استادہ کے سامنے پڑھنا ہو تو ہم اچھی آواز بھی نکالتے ہیں، اور اس کو جو بھی تجوید ہے اس کے رولس اپلائی کرتے ہیں. یعنی یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو بھی سن رہا ہے وہ تعریف کرے کہ ہاں بہت اچھا پڑھتی ہے قرآن. تو یہ بھی ایک ریاکاری ہو سکتی ہے. جی انم، آپ بتائیں ڈے ٹو ڈے لائف میں جو بھی ایسی نیک کام کرنے والے جو ریاکاریاں کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. جی بولوں؟ ہاں جی انم بولیں. جیسے عورتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ اپنی گھر میں ہی، جیسے اگر کوئی، جیسے ان کے ہسبینڈ ہے، ان کے کوئی محرم ہے، ان کے سامنے جو ہے وہ اتنی زیادہ زیورات اور زیب و زینت نہیں اختیار کرتی ہے، لیکن جب کوئی کسی کی فنکشن میں جاتی ہے تو وہاں پہ ضرور جیسے جو بھی زیورات ہے وہ سب اچھے سے پہنتی ہے اور شو آف جیسے کرتی ہے. تو یہ بھی ایک ریاکاری کی کیٹیگری میں آتی ہے کہ ایک اپنے ہسبینڈ یا اپنے محرم کے سامنے نہیں کرتی ہے، وہ باہر والوں کے سامنے کرتے ہیں. ایکچولی یہ جو ٹاپک تھا وہ نیک عمل کہ میں نے وہی کہا تھا، دنیا سے ریلیٹڈ نہیں کچھ بات کرے. جو نیک اعمال ہے نا وہ کرتے وقت جو ریاکاری آتی ہے اس کے بارے میں بتائیں. اوکے چلے ٹھیک ہے. آپ دوسرا کون ہے؟ سلمان. جی استاذہ، میں نے کچھ پریپریشن نہیں کیا ہے، بیٹی کی طبیعت خراب تھی تو. اچھا ٹھیک ہے. نفیسہ. جی استاذہ، جیسے کہ لوگ صدقہ کرتے ہیں تو آج کل یہ ہے کہ لوگ صدقہ کرتے وقت سیلفیز لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، جی دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم کتنے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں. تو بھی ایک ریاکاری کی قسم ہے. جی بالکل. اچھا افرا، آپ بھی بولیں گی؟ افرا. جب ہم لوگ کوئی نالج لیتے ہیں یا دنیاوی یا دین کی، تو ہم لوگ صرف اس لیے لیں کہ وہ لوگوں کو خوش کرے، لوگوں کے سامنے ہمارا اسٹیٹس بڑھائے یا بتائے کہ ہم لوگ بہت پڑھاکو ہے یا پھر علم کی باتیں لے رہے ہیں، تو یہ ایریا میں آئے گا. جی عالمہ کا ٹائٹل لینے کے لیے صرف. جی جی اور بھی بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں. بس اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ریاکاری سے. آمین. اب کسی کو کچھ کوشچن ہے تو کریں انشاءاللہ.